بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اہتمام تو سارا سال ہی کرتے۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہو اور وہ تراویح کا اہتمام نہ کرے۔ وہ تہجد جو سحری کے وقت آپ نے پڑھنی، آپ عشاء کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، رات کا قیام ہو گیا، یہ تراویح بھی ہو گئی اور اسی کو ہی قیام کہتے ہیں۔ رب کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی اوسطہ۔ اللہ کے رسول سحری کے وقت بھی قیام کرتے، رات کے شروع میں بھی قیام کرتے، رات کے درمیان میں بھی قیام کرتے۔ آپ کے تینوں طریقے ہیں، جس کو بھی اختیار کرے قیام اللیل کا اجر و ثواب آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اور اللہ کے دین کی خوبصورتی دیکھیے، آپ اگر سحری کے وقت تہجد پڑھتے ہیں آپ کو پھر بھی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اگر تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، آپ عشاء کے بعد 8 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھیے، پھر 3 وتر پڑھ لیجئے، قیام اللیل کا اجر آپ کو پھر بھی مل جائے گا۔ تیسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں۔ من صلی الفجر والعشاء فی الجماعہ کان کقیام اللیل، جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر وضو کر کے ذکر و اذکار کر کے سو جاتا ہے، نیت کر کے سوتا ہے اور صبح تک بیدار نہیں ہوا، پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے، فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے والے کو بھی قیام اللیل کا اجر مل جاتا ہے۔ اور جو نیت کر کے سویا ہے لیکن تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکا، اس نیت کی وجہ سے چوتھا طریقہ، رب تعالی قیام اللیل کا اجر پھر بھی نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں۔ پانچواں طریقہ، من نام عن حزبہ او شیء من ذلک، جو رات کو 1 پارہ پڑھتا ہے، حزب مقرر ہے، یا آدھا پارہ یا 2، جتنی اس کی عادت ہے، رات کو بیدار نہیں ہو سکا، صبح کی اذان ہو گئی، پھر سورج طلوع ہوتا ہے، وہ اس وقت سے لے کے ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ اسے تہجد کا ہی ثواب نصیب فرمائیں گے۔ چھٹا طریقہ، اوتروا یا اہل القرآن، علماء یہ کہتے ہیں جو بالکل ہی کچھ نہیں پڑھ سکا، وتر کم از کم ضرور پڑھ کے سوئے، رب تعالیٰ قیامت کے دن اسے تہجد گزاروں کی صف میں کھڑا فرمائیں گے۔